بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ ہمارے سامنے سوالات کی ایک فہرست ہے۔ سب سے پہلا نام عبید طلاق محل کے ہیں۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک کمپنی سونے کے سکوں کو فروخت کرتی، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آج کے ریٹ کے حساب سے کچھ رقم دے کر سونے کا سکہ بک کرا لیں، اور جب پوری رقم ادا کریں گے تو وہ سکہ آپ کو اسی قیمت کے اعتبار سے جو بک کرانے کی دن تھی حوالے کر دیا جائے گا۔ حوالے کرنے کے دن خواہ کوئی قیمت ہو جو گھٹ بھی سکتی ہے اور بڑھ بھی سکتی ہے۔ کیا یہ سکہ خریدنا جائز ہے؟ سونے چاندی کی خرید و فروخت کے سلسلے میں ہمارے بعض اکابر کی رائے یہ ہے کہ نقد ہونا چاہیے، دونوں چیزیں، ورنہ کم سے کم ایک چیز تو نقد ہونا ہی چاہیے۔ یعنی اگر آپ ادھار خریدیں تو کم سے کم وہ سامان آپ کو مل جائے۔ یہاں جو صورتحال ہے وہ دونوں چیزیں ادھار ہیں، کیونکہ سکہ ابھی آپ کے نام نہیں ہوا، وہ صرف الاٹ ہوا ہے، آپ کے قبضے میں نہیں آیا، اور پوری رقم بھی آپ نے نہیں دی تو وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں ادھار ہے۔ اس لیے یہ معاملہ درست نہیں ہوگا۔ یہ تو رہا مسئلے کی بات، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اگر واقعتاً آپ پوری قیمت دے دیں تب بھی یہ معاملہ بعض اعتبار سے درست نہیں ہے، کیونکہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک آن لائن مارکیٹنگ ہوتی ہے، اور اس میں آپ اگر پوری رقم دے بھی دیں تو سکہ جو آپ کے نام الاٹ ہوتا ہے اس سکے کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر بینک کے ذریعے سے یا کسی کمپنی کے ذریعے سے 100 بندوں نے خریدا ہے سکے، تو وہ لوگ 1000 لوگوں کو بیچ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہر بندہ مانگے گا نہیں سکہ کہ ہم کو قبضہ دے دو، ہم کو ہمارا سکہ دے دو، بلکہ وہ ایک گیمبلنگ ٹائپ کی یا ایک سٹہ ٹائپ کا ہوتا ہے کہ بس آدمی نے اسی میں خریدا اور بیچا، بلکہ اپنے پاس پیسے کم ہوتے ہیں تو اپنی استعداد سے زیادہ بھی لے لیتا ہے وہ۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کمپنی کے پاس اتنا مال ہوتا ہی نہیں ہے، تو گویا وہ اتنا مال بیچ رہا ہے، اس سے 10 گنا مال بیچ دیتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ تو اس نے ہمیں ایسی چیز بیچی جو اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ 100 آدمیوں کا مال اس کے پاس موجود ہے اور اس نے جو بیچا وہ 1000 آدمیوں کو بیچ دیا، یہ سمجھانے کے لیے۔ تو اس لیے بھی یہ کاروبار درست نہیں ہے اور لوگوں کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو ہم نے دونوں پہلو آپ کو سمجھا دیا کہ یہاں تو بالکل ہی صحیح نہیں ہے، کیونکہ جانبین دونوں طرف سے قبضہ نہیں ہے، دونوں چیزیں ادھار ہیں۔ اور اگر تھوڑی دیر مان لیا جائے کہ آپ کے نام وہ سکہ الاٹ بھی ہو جاتا ہے تب بھی درست اس لیے نہیں ہوگا کہ عام طور سے جو نام آپ کے الاٹ ہوا سکہ وہ آپ کا مال ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ سکوں کو پتہ نہیں ان لوگوں نے 10 لوگوں کو بیچا کہ 20 لوگوں کو بیچا، گویا ایک سکہ انہوں نے 20 لوگوں کو بیچ دیا، کیونکہ وہاں کوئی لینے تو جا نہیں رہا۔ تو اس لیے بھی یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے یہ اخت عزیز صاحب کی کوئی بہن ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ کئی سوالات انہوں نے کیے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ انتقال میں 1.25 لاکھ کلمہ پڑھ کر بخشتے ہیں، بخشنا کیا صحیح ہے، اور اگر ایسا کر لیا اس کا طریقہ کیا ہے، وضاحت کر دیجئے۔ دوسرا اسی میں انہوں نے یہ جوڑا ہے کہ خدا کے لیے رکھتے ہوئے 1.25 لاکھ کلمہ کا پتہ نہیں مریں یا جئیں۔ کچھ لوگوں ایسا ہوتا ہے جو پہلے سے اپنے لیے پڑھ کے رکھ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے مرنے کے بعد کوئی ہمارے اوپر پڑھے یا نہ پڑھے، تو ایسا کرنا کیسا ہے۔ اور تیسرا سوال اسی میں انہوں نے جوڑ دیا ہے کہ قرآن شریف جو ہم پڑھ کے رکھ لیتے ہیں اس کو ایصال ثواب کا کیا طریقہ ہے، اور فوراً پہنچانا چاہیے یا کیا مراد ہے اس سے۔ کلمے کی بات ہے، ہمارے بعض اکابر نے اس کو لکھا ہے کہ اس کے اپنے فوائد ہیں۔ اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے اور اس کے ورثہ یا اس کے متعلقین اس کو پڑھتے ہیں تو بہرحال اس کا ثواب جہاں بہت سی چیزیں پہنچتی ہیں اس کا ثواب بھی پہنچے گا۔ اور یہ جو ذکر اذکار ہوتے ہیں ان کے تعداد کی بھی ایک اپنی معنویت ہوتی ہے، چنانچہ 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ اس کا اپنا ایک فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی مر گیا اور اس کے اعزاء و اقربا اور رشتہ داروں نے اس طرح پڑھ دیا تو بہرحال اس کو فائدہ پہنچے گا۔ اور اگر خود کوئی آدمی پڑھ کے اس نصاب کو رکھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ایسی اس میں ناجائز کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہی القرآن کے بخشنے میں بات مشہور ہے کہ قرآن جو آپ پڑھتے ہیں اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے، آپ اسے چاہیں تو کسی کو بخش دیں، اور اگر بخشیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سب کو برابر سب کو اتنا پہنچ جاتا ہے۔ اور رہا یہ کہ فوراً بخشیں یا دیر میں بخشیں، تو بہتر طریقہ اصل میں بخشنا کیا ہے؟ بخشنا کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کوئی مجلس سجائیں اور اس کے لیے کوئی اہتمام کریں۔
آپ نے جس وقت پڑھا اسی وقت اگر نیت کر لیں گے تو پہنچ گئے، بس نیت کیا آپ نے پہنچ گئے، بلکہ جس وقت آپ پڑھ رہے ہیں اسی وقت نیت کرتے ہوئے چلیں، اور ویٹ کرنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ بھائی جو ہمارے اعزاء و اقربا جس کو بھی ہم بخش رہے ہیں ان کو بہرحال وہ محتاج ہیں، انہیں ضرورت ہے، جتنی نیکی مل جائیں اتنی نیکیوں کی ضرورت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی بھوکا ہے اور کھانا آپ کے پاس تیار ہے اور آپ کہیں کہ ہم آپ کو دوپہر کے بجائے شام کو دیں گے یا کل دیں گے، تو وہ بیچارہ بھوکا ہے، اس کو جتنی جلدی پہنچ جائے اتنی اچھا ہے۔ تو اسے ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم اس کو پڑھ کر کے اس کو باقاعدہ کہیں پر ذخیرہ کر کے رکھ رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نیت کر لیں، اسی نیت میں وہ آپ پڑھتے جائیں گے اور وہ دوسری طرف پہنچتا جائے گا ثواب۔ تو یہ سب سے بڑھیا طریقہ ہے۔ اس لیے وہ اسٹاک اور یہ کوئی مادی چیز نہیں ہے کہ جیسے دکانوں کا اسٹاک ہوتا ہو پھر اس طرح ہم دیں، بلکہ اللہ کی شان بہت بالا ہے اور ہم لوگ نہیں سوچ سکتے کہ کس طریقے سے اللہ کا نظام یعنی یہ جو ثواب پہنچنے کا جو نظام ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہم ثواب کی نیت سے پڑھنا شروع کریں، خود بخود ثواب پہنچے گا۔ یہ طریقہ کہ پہلے ہم اسٹاک کر لیں، پھر اس کو ہفتہ 15 دن مہینے کے بعد، یا مثال کے طور پر ہمیں قرآن بخشنا ہے تو ایک ایک پارہ کر کے 30 دن پڑھیں پھر بخشیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ روزانہ آپ پڑھتے رہیے، اسی میں نیت کرتے رہیے، ثواب پہنچ جائے گا۔ یہ سب سے بڑھیا طریقہ ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے علقمہ، انہوں نے پوچھا ہے کہ بالغ لڑکیوں کا کانپور کے بلو برڈ میں جانا کیسا ہے، جبکہ وہاں پانی کی جھیلوں میں ایک ڈریس پہننی پڑتی ہے جس میں بدن کا خاصا حصہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اور بغیر نقاب کے اندر گھومنا کیسا ہے؟ اور یہ بھی کہ اسکول یا کوچنگ میں لڑکوں کے ساتھ نامحرم لڑکوں کے ساتھ جانا کیسا ہے؟ یہ جو آپ نے سوالات پوچھے ہیں یہ کوئی نئے سوال نہیں ہے اور کوئی ایسا پیچیدہ مسئلہ بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں بھی بے حیائی ہے وہاں پر جانا منع ہے۔ اول تو ایسی جگہ پر جانا ہی نہیں چاہیے، اگر کسی کو جانا بھی ہے تو اپنے محرم کے ساتھ، پردے کے ساتھ آدمی جا سکتا ہے برائے مجبوری، ورنہ ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اور یہ جو آپ نے شکل لکھی ہے کہ باقاعدہ جہاں پر نہاتی ہیں بچیاں اور وہاں وہ کپڑے، تو ظاہر ہے کہ اگر بدن نہ بھی کھلا ہو تو جب پانی پڑتا ہے تو پانی پڑنے کی وجہ سے کپڑا بدن کے اندر چپک جاتا ہے اور بدن کی ساخت نظر آنے لگتی ہے، تو اس سے بڑھ کر کے اور بے حیائی کیا ہوگی؟ تو بدن کا کھلنا، ناقص لباس ہونا وہ ایک الگ قباحت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب وہ کپڑا بدن میں چپک جاتا ہے ایک دوسری قباحت ہو گئی۔ قباحت سے مراد دوسری برائی اور عیب، اسی لیے بالکل جائز نہیں ہے اس طرح کی حرکت وہاں نہانا، یا اور اگر کبھی اللہ نہ کرے بہت زیادہ کسی کا اصرار ہو جانا ہی تو محرم کے ساتھ پورے پردے کے ساتھ عورتیں جا سکتی ہیں، اس کی گنجائش نکل آئے گی۔ ایک اور نام ہمارے سامنے آفرین ہے، یہ پوچھتی ہیں کہ آج کل میک اپ برانڈ میں جو حلال سرٹیفائیڈ ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ جو نیل پالش بناتے ہیں وہ وضو فرینڈلی ہوتی ہے، کیا وہ لگانا جائز ہے؟ پلیز بتائیں، کیونکہ کافی خواتین اسے یوز کرنا چاہتی ہیں۔ نیل پالش، یہ بات کہ اس میں پانی اور ہوا نہیں رکتی، یہ ہمارا کام تو نہیں ہے کہ اس میں رکتی ہے کہ نہیں، لیکن اگر ان کا دعویٰ ہے جو بیچتے ہیں اور کوئی تجربے کار آدمی اس کو تجربہ کر کے دیکھ لے کہ پانی یا ہوا مانے نہیں ہے، وہ پانی پہنچ جاتا ہے ناخن تک، تو اس کو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وضو آپ کا ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا۔ لیکن سوال اس کا ہے کہ ایسی نیل پالش لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ خیال ایسا ہوتا ہے کہ ہماری تہذیب نہیں ہے۔ دیکھیں میک اپ سے منع نہیں کیا گیا، لیکن جہاں تک نیل پالش کا تعلق ہے تو یہ ہماری تہذیب نہیں ہے۔ عام طور سے جو دیندار خواتین ہوتی ہیں وہ یہ سب چیزیں نہیں کرتی، تو ضرورت ہی نہیں اس کی، اور ایسا بھی نہیں کہ اس کے لگانے سے کوئی ہمارے ناخنوں کی نشو و نما بڑھ جاتی ہے، ان کے اندر قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ دوسروں کی شعار ہے، دوسروں کی چیزیں، تو ہم انہیں کیوں اختیار کریں؟ لیکن مسئلے کی روح سے ایک اس میں ہماری جدید مسائل میں ویڈیو بھی آیا ہے کہ ایسا نیل پالش یا لپسٹک جو پانی کھال تک نہ پہنچے اس کا استعمال جائز نہیں ہے، اور نماز نہیں ہوگی اس سے کیونکہ وضو نہیں ہوگا، یہ ہماری ویڈیو آ چکی ہے۔ لیکن یہاں پر ہم نے دونوں باتیں آپ کو بتائیں کہ اگر پانی چلا جاتا ہے تو وضو ہو جائے گا اور گنجائش نکل آئے گی لگانے کی، لیکن اعلیٰ درجہ، بہتر درجہ یہ ہے کہ نیل پالش سے احتیاط کی جائے، اس کو نہ لگایا جائے، دیندار عورتوں کی یہ علامت نہیں ہے۔ توصیف باج گجرات سے کہتے ہیں قرآن شریف ٹوپی کے بنا پڑھ سکتے ہیں موبائل میں؟ بغیر ٹوپی کے قرآن پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، چاہے موبائل میں ہو اور چاہے دیکھ کر کے ہو، چاہے باقاعدہ یہ کاغذ اور ورق والا قرآن ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال اور ہے کہ سوال میں کیا ہے، ست میں وہ جیتے والا اسٹیکر لگانا جائز ہے موبائل کے پیچھے سائڈ پر یا کار میں لگانا، وال پیپر وغیرہ؟ اس کے معنی بھی جو ہم نے گوگل میں سرچ کیا ہے تو اس کے معنی ہے ٹروتھ الان پریویل،
یعنی سچ ہی غالب ہوتا ہے، سچ پھیلتا ہے، سچ کی اپنی طاقت اور قدرت ہوتی، بات تو صحیح ہے۔ اور اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ اگر لگائیں گے تو چونکہ اس کے مفہوم کو سارے لوگ نہیں جانتے، جب آپ لگائیں گے تو یہی محسوس ہوگا کہ شاید کوئی غیر مسلم ہے، یہ آپ مسلمان نہیں ہیں، تو اس لیے ایسی چیز ہم کیوں لگائیں جس سے خود ہمارے مذہب پر جو دیکھنے والا ہے وہ سوچے کہ پتہ نہیں ان کا کیا مذہب ہے کیا مذہب نہیں ہے۔ تو آپ ایسی چیزیں لگائیں جن کا تعلق مذہب سے ہو، یا یہ کہ وہ بس یوں ہی چیزیں ہوں، لیکن اگر کسی چیز کا تعلق کسی مذہب سے جڑ جاتا ہے تو ایسی شکل میں اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہاں پر یہ ایسا ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی مذہبی چیز ہے یا نہیں، لیکن عام طور سے ستیہ جیتے جو ہے یہ وہ کوئی 3-4 وہ شعر ہیں، شاید اشوکا کی لاٹ ہے، اس میں لکھا رہتا ہے یا کیا ہے، تو آپ کا یہ شعار نہیں، آپ کی تہذیب نہیں، لہذا بچنا چاہیے۔ لیکن جو اس کا مفہوم ہے اس اعتبار سے گنجائش نکل آئے گی، لیکن پھر وہی بات کہ وہ چیزیں جو ہمارے شعار میں نہ ہوں اور ہمارے طریقے میں نہ ہو، ہماری تہذیب میں نہ ہو، ان سے ہمیں حد درجہ بچنا چاہیے۔ محمد طالب کانپور کے، انہوں نے پوچھا ہے کہ میرا سوال ہے کہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھنے کی کتنی مقدار ہے، اور ایک ہی بار میں 1000 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں تو کیا کثرت سے پڑھنا اس کو کہا جائے گا؟ کثرت یہ تو ایک اعتباری چیز ہے، 1000 بہت ہے، لیکن جو 10,000 کے اعتبار سے 1000 کم ہے، 100 کے اعتبار سے 1000 بہت ہے۔ اور عام طور سے جو نصوص میں یعنی قرآن اور احادیث میں 70 کا لفظ جو ہے وہ بہت تعداد کے لیے آتا ہے، اکثر کے لیے آتا ہے نا، 70 مرتبہ اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ۔ تو اگر 70 مرتبہ پڑھ لیں گے تو ایک اعتبار سے آپ کثرت کہلائے گی۔ اور آپ نے جو لکھا ہے کہ 1000 مرتبہ پڑھتا ہوں تو اس اعتبار سے وہ بھی گویا بہت مرتبہ آپ نے پڑھ لیا۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ استغفار کا پڑھنے کا مطلب کیا ہے۔ استغفار کا مفہوم صرف یہی نہیں کہ آدمی انگلیوں پر یا تسبیح پر استغفار پڑھتا رہے، مارکیٹ میں جا رہا ہے، بدنگاہی کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، ترازو میں تول رہا ہے یا کوئی چیز دے رہا ہے اور ڈنڈی مار رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، زبان سے استغفر اللہ کر رہا ہے، لیکن وہ کام بھی ناجائز کر رہا ہے، تو ایسا استغفار خود اس پر استغفار کرتا ہے، خود وہ استغفار گویا اس پر لا حول بھیجتا ہے۔ تو اس لیے استغفار کا جو مفہوم ہے وہ ٹھیک ہے زبان سے کہیے، لیکن عملی اعتبار سے بھی اظہار ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے برے کاموں سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اور اللہ کی یعنی ہم عاجز بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، کیونکہ کوئی بھی بندہ جیسا مطلوب ہے زندگی ویسی زندگی وہ نہیں گزار سکتا، کچھ کمیاں ہو جاتی ہیں، کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے سامنے بندہ استغفار کرتا ہے، عذر اور معذرت کرتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر زبان سے ہماری استغفار ہو اور عمل ہمارا استغفار کا نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ ایسا استغفار کس کام کا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے جو سمجھ لیا گیا کہ محض تسبیح میں استغفار کر رہے ہیں اور ہمارے عمل اس سے دور ہو، ایسا نہیں ہے، یہ کوئی ایسا نصاب پرٹیکولر نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کو اسلام کی طرف لانا ہے، اللہ کی طرف بندہ متوجہ رہے پوری زندگی میں، یہ اصل ہے استغفار کا مفہوم۔ تو کثرت کو ایسی مخصوص تعداد نہیں بیان کی گئی، بلکہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ بندے کو اپنے زبان سے بھی اور اپنے عمل کے اظہار سے بھی، یعنی عمل کے ذریعے بھی استغفار کا اظہار ہونا چاہیے، اور وہ کتنی بھی مقدار ہو سکتی ہے۔ بھائی بہت مصروف انسان ہے تو کم مقدار بھی اس کے لیے زیادہ ہو جائے گی، تو یہ کوئی ایسا لگا بندھا اس کے اندر کوئی مقدار نہیں ہے کہ جس کو کثرت اور قلت پر محمول کیا جائے، یا کوئی آپ کو فیصلہ کر کے دے دیا جائے کہ بھائی اتنی مقدار زیادہ اور اتنی مقدار کم ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے محمد شہنواز ہے، انہوں نے ایک فوٹو بھیجا اور پوچھا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے۔ اس فوٹو جو بھیجا ہے انہوں نے اس تعلق سے ہمارے علم میں نہیں ہے کہ وہ اس کی تحقیق کہاں تک درست ہے کہاں تک درست نہیں ہے۔ مفتی صاحب انہوں نے پوچھا دیوبند کا فتویٰ ہے مفتی صاحب مولانا سعد صاحب کے بیان کے تعلق سے، بھائی اس طرح کے سوالات سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بہت سی ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، سن لیں، سرچ کر لیں، مدارس کے بھی پڑھیں، علماء کے بھی پڑھیں، آپ کو اس میں پوری تفصیل مل جائے گی، آپ کو سیر حاصل بحث مل جائے گی۔ لہذا ہم آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ آپ یوٹیوب پر سرچ کر لیں، انشاءاللہ علماء حق کے جو بیانات ہیں یا ان کا جو ججمنٹ ہے مولانا سعد صاحب کے بارے میں وہ آپ کو مل جائے گا۔ ایک اور نام ہے ہمارے سامنے اقسم مرزا، یہ کہتے ہیں السلام علیکم، نعت سننا کیسا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، لیکن بس نعت ہی سنتے نہ رہیے، اور اگر مرد ہیں تو بہت زیادہ عورتوں کے نعتیں نہ سنیے، کیونکہ عام طور سے ہمیں نعت کے الفاظ سے زیادہ آوازوں سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ نعت بہت اچھی ہے لیکن اگر اس کی آواز اچھی نہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم اسے کنارے لگا دیں، لیکن نعت ہمارے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہی
لیکن اس کا ٹون، اس کی آواز اچھی ہو تو ہمیں اچھی لگے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نعت سے محبت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس آواز سے اور اس میوزک سے محبت ہے. تو ایسی نعتیں مت سنیں جن میں میوزک ہو، عورتوں کی نعتیں زیادہ مت سنیں. باقی مرد حضرات نعت پڑھنے والے بہت سے آپ سنیں، بہت اچھی بات ہے. اور اچھا کلام اچھی آواز کے ساتھ پڑھا جائے تو بہت اچھی بات ہے. دل بھی چاہتا ہے سننے کا، اور جذبات بھی بیدار ہوتے ہیں، ایمانی حرارت بھی پیدا ہوتی ہے. تو شوق سے سنیے، لیکن میوزک والی نعتیں یا عورتوں کی نعتوں سے اوائڈ کریں. ایک اور نام ہمارے سامنے حفصہ. انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات پوچھنی تھی. ہمیں اپنے موت کا بہت زیادہ خوف لگا رہتا ہے. ایسا لگا رہتا ہے جیسے میری زندگی بہت زیادہ بچی نہیں ہے. آنکھ بند کرتی ہیں تو بس قبر کے عذاب ذہن میں چلتے رہتے ہیں. میرے ساتھ ایسا عذاب ہوگا، ویسا عذاب ہوگا. پھر آنکھ کھل جاتی ہے بار بار کوشش کر کے. یہ گھبراہٹ ان کو ہو رہی ہے، نیند نہیں آتی. تو اب ایسے میں کیا کریں؟ کسی چیز کا غلبہ اور اپنے دل و دماغ پر مسلط کر لینا یہ صحیح نہیں، درست نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دونوں امیدیں، یعنی دونوں طرح کے تعلق بندے کا ہونا چاہیے. امید بھی ہو اور خوف یعنی ڈر بھی ہو. ایک طرف اللہ کی رحمت کی امید ہو، یہ کہہ سکتے ہیں کہ امید غالب ہو، لیکن خوف بھی ساتھ میں رہے. اگر صرف خوف ہی خوف پیدا ہوگا تو بندہ مایوس ہونے لگتا ہے، اور مایوسی کفر ہے. قرآن میں منع کیا گیا مایوسی سے. لا تیأسوا من روح اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ کی رحمت سے مایوس تو وہ ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے. اور اتنی امید بھی نہ باندھ لے کہ بس اعمال نہ کرے کہ بھائی اللہ تو رحیم ہے، کریم، ہمیں بخش دے گا. بلکہ بیلنس اور توازن قائم رکھے، بیلنس رکھے اس میں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ رحمت ذرا 20 ہو اور ڈر 19 ہو، لیکن غلبہ کسی چیز کو اتنا زیادہ نہ دے کہ پھر دوسرا پہلو غائب ہو جائے. ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کے اندر یہ غلبہ ہے. لہذا پہلے تو آپ اس کنڈیشن سے نکلیں اور اللہ کی رحمت کی طرف توجہ کریں. اور یہ دھیان دیں کہ ہم کتنے ہی گنہگار ہوں گے، اللہ کی رحمت کے آگے ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگر اس کے باوجود بھی آپ کا یہ سسٹم قابو میں نہ آئے تو آپ ڈاکٹر کو دکھائیے. مسلم ڈاکٹر کو دکھائیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ غیر مسلم ڈاکٹر کو اگر آپ دکھائیں اور آپ کہیں کہ مجھے عذاب قبر ہے تو وہ تو پہلے سے یہ سمجھے گا کہ عذاب قبر کیا چیز ہوتی ہے. بلا وجہ کنفیوز ہوگا، پتہ نہیں آپ پوری بات سمجھا پائیں کہ نہ سمجھا پائیں. اس لیے مسلم ڈاکٹر کو دکھائیں، کسی سائیٹک کو. اور اگر نہیں مسلم تو غیر مسلم کو دکھائیں. تو صرف یہ کہیں کہ بھائی مجھے سونے میں الجھن ہوتی ہے، مجھے نیند نہیں آتی. اتنی بات کیا، زیادہ اسے تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر آپ توجہ دیں تو آپ کا یہ علاج ایسا نہیں جو لامرض ہو، لا علاج ہو. یہ ہم نے الٹ دیا. یہ ایسا مرض نہیں ہے جو لا علاج ہو. آپ توجہ دیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھیں، اس ڈر اور خوف کو کم کریں. اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے. اور آزادی کے ساتھ انجوائے کریں اسلام کو. اسلام کے ساتھ بھی لطف کے ساتھ جئیں اور سونے کی کوشش کریں، گھبرائیں نہیں. اور پھر بھی اگر قابو میں نظام نہ آئے تو کسی ڈاکٹر کو دکھا کر کے اس سے صلاح کر سکتی ہیں. ایک اور نام ہمارے سامنے قیس خان ہیں، یہ جالون سے بول رہے ہیں. انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی ہے کہ کیا یہ بات درست ہے. اور یہ ویڈیو فیس بک کی انہوں نے بھیجی ہے، لیکن وہ ہم نے کھولا تو ہم کو وہ کھلی نہیں ہمارے موبائل پر. اور بھی کئی لوگوں نے کھولا تو وہ کھلی نہیں. اب ظاہر بات ہے کہ وہ جب موبائل پر کھلی نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں، تو اب اس کے بارے میں جواب کیا دیں. اور بہتر شکل اس سے پہلے بھی ہم نے وضاحت کی کہ آپ ویڈیو اور آڈیو نہ بھیج کر کے اس بات کا مختصر طور پر اپنی آڈیو میں لکھ کر کے بھیج دیں، یا اس کو بتا دیں کہ اس ویڈیو میں یہ چیز ہے. اس سے ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. کبھی کبھی ویڈیو لمبی ہوتی ہے، اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اسے سنیں. تو آپ سن کر کے جو جز آپ کو پوچھنا ہو، جو بات آپ کو پوچھنا ہو، وہ الگ سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ چیز ہم کو پوچھنا ہے اور یہ کنسپٹ ہم کو کلیئر کرنا ہے. یہ صحیح طریقہ ہے. محمد خالد فتفل گنج سے پوچھتے ہیں. یہ کہتے حضرت ایک مسئلہ ہے طلاق سے متعلق. ایک مجلس میں 3 طلاق. یہ مسائل روزمرہ کے ہیں، پوری کتابیں ہیں، پورے دفتر موجود ہیں، کتب خانے موجود ہیں. اس سلسلے میں علماء سے آ کر کے پوچھ لیں. یہ اختلافی مسائل ہیں. اختلافی کیا بلکہ اس میں بعض لوگوں کو اختلاف ہے ائمہ اربعہ کے علاوہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ نشست اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اور اس میں دلائل ہیں. اس وقت ہم کیا دلائل پیش کریں. باقی اس تعلق سے بھی آپ کو یوٹیوب وغیرہ پر بھرپور بحث مل جائے گی. گوڈ ہوپ، انہوں نے نام تو یہ لکھا ہے لیکن ممکن ان کی کسی کمپنی کا نام ہو. گوڈ ہوپ انہوں نے نام لکھا ہے. یہ کہتے ہیں کہ میرے شوہر فوت ہوئے، سسرال والوں نے مجھے برا بھلا کہا، میری عزت بھی وہاں محفوظ نہیں تھی، تو اپنے مائکے آ گئی. عدت پوری کرنا، ایسا کرنے میں مجھے گناہ تو نہیں. کوئی گناہ نہیں ہے. اگر آپ کی وہاں پر عزت اور عصمت محفوظ نہیں تھی
اور اتنا ٹارچر کیا جا رہا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو ساری نحوست اس بیچاری بیوی کے سر منڈ دی جاتی ہے کہ یہ منحوس ہے، اور یہ خاص طور سے اگر نئی شادی ہو تو اس کا جینا سسرال میں دوبھر کر دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ شریعت نے اتنی تنگی نہیں پیدا کی کہ چاہے تم مر جاؤ عدت وہیں گزارو، تو آپ نے جو عذر لکھا ہے اس اعتبار سے چونکہ آپ اگر میکے چلی آ کر کے وہاں عدت گزار رہی ہیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے اور آپ گنہگار نہیں ہوں گی۔ اگلا سوال ہمارے سامنے عبدالہادی ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا جائفل خانہ حرام ہے جو گرم مسالے میں پڑتی ہے؟ ایک صاحب نے ان کو کوئی سعودی عرب سے بھیجا ہے۔ نہیں بھائی، نہ جائفل ہے، اور اسی طرح ایک صاحب نے اور پوچھا کہ وہ کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان چیزوں میں نشہ آ جائے، آدمی اس انداز میں انہیں استعمال کرے کہ نشاور ہو جائیں تو وہ منع ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ یا خسخس کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے پوچھا ہے، تو اگر وہ نشہ نہیں ہے اس وقت ان میں، ہاں آپ اس کی شراب بنائیں یا نشہ بنائیں تب بات کی بات ہے، لیکن چونکہ نشہ نہیں ہے اور وہ چیزیں گوشت وغیرہ میں پڑتی ہیں، بلکہ پک کر کے ان کے وہ چیزیں خود ختم ہو جاتی ہیں، ان کا جو اپنا ایک اثر ہوتا ہے نشہ وغیرہ کا، پکنے کے بعد بہت سی چیزوں کا وہ نشہ یا وہ اثر ختم ہو جاتا ہے، جیسے خشخش ہے مرغے میں یا سالن وغیرہ میں پڑتا ہے، تو اس کا استعمال بلا شبہ جائز ہے، کسی طرح کا کوئی اس میں قباحت نہیں ہے۔ محمد فرقان یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے خیر دیوبند کا فتویٰ ہے، یہ انہوں نے ریپورٹ کر دیا، اوپر سوال ہی آ چکا، دوبارہ سوال شاید غلطی سے لکھ گیا ہے۔ ایک اور سوال محمد سمیر منی پور یہ پوچھتے ہیں کہ الیکشن کے موقع پر وقت کے بدلے پیسے لینا کیسا ہے؟ قرآن حدیث میں رہنمائی کریں۔ اور اگلے اسی میں سوال انہوں نے کیا کہ کسی محلے کے کچھ لوگوں نے MLA کا وعدہ کیا ہے کہ آپ اگر ہم کو ووٹ دیں گے تو ہم آپ کی مسجد میں کچھ پیسے دے دیں گے یا مسجد تعمیر کرانے میں مدد کریں گے۔ اس تعلق سے بھی ابھی پچھلے ہفتے ہماری ویڈیو آئی ہے، پچھلے ہفتے سے مراد 15 دن پہلے ہماری ویڈیو آئی، اس میں آپ سنیں، الیکشن کے تعلق سے کئی سوال اس میں پڑے ہوئے ہیں اور ممکن ہے الگ سے ویڈیو ہو، تو اس میں دیکھ لیں، آپ کو پوری سیر حاصل بحث مل جائے گی کہ کس MLA سے پیسہ لینا جائز ہے اور کس سے جائز نہیں۔ البتہ ایک نئی چیز جو اس میں پوچھی کہ وقت کے لیے، میرا خیال ہے کہ اس میں پوچھنا یہ ہے کہ جو ان کے لیے یعنی پرچار کرتے جس کو ہندی میں کہتے ہیں، اس کے لیے پیسے تو وہ لے سکتے ہیں، شرط یہ کہ وہ جینوین کینڈیڈیٹ جینوین ہو۔ آپ اگر محسوس کرتے ہیں کہ واقعی صحیح کینڈیڈیٹ ہے، غلط نہیں ہے، اور وہ آپ کو اس کام میں لگا دیتا ہے کہ ہمارے لیے کنونسنگ کریں، ہمارے لیے جو ہے وہ یعنی پرچار کریں اور علاقے میں جا کر کے ہماری طرف سے آپ بات کریں، تو اس میں اپنی محنت کا پیسہ لیا جا سکتا ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ جینوین ہو، ایسا نہ ہو کہ غلط کینڈیڈیٹ کو آپ پروموٹ کر رہے ہوں اور آپ اس کے فضائل بیان کریں جو اس کے اندر نہیں ہے، تو پھر غلط ہو جائے گا۔ ایک نام ہمارے سامنے صبا شفیع ہے، یہ پوچھتی ہیں کہ آرٹیفیشیل جیولری پہننا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں، جسے رولڈ گولڈ کہتے ہیں، عورتیں بغیر کسی جھجک کے آرٹیفیشیل جیولری پہن سکتی ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں۔ قاسم گجرات انہوں نے ایک آڈیو بھیجی، غیبت کرنے سے روزے میں فرق آتا ہے، یعنی یہ گناہ ہے یا نہیں؟ ظاہر بات ہے کہ گناہ تو ہے ہی ہے، اور روزے میں فرق کا مطلب ہے کہ روزہ تو ہو جائے گا لیکن اس کی ثواب میں کمی آ جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعید اس میں بلکہ تشبیہ دے کے فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام کچھ لوگوں نے غیبت کی تو آپ نے کہا قے کرو، جب قے کرا تو ان کے یعنی پیٹ سے گوشت نکلا، تو حضور نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے۔ یہ حضور کا معجزہ تھا کہ وہ چیزیں جو معنوی قبیل سے تھیں، حضور علیہ السلام کی برکت سے وہ چیزیں حسی طور پر اور آنکھوں سے انسان دیکھ سکتا تھا ان کو۔ اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ کوئی آدمی کیا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ ظاہر ہے کہ کوئی نہیں پسند کرے گا، اور مرے ہوئے گوشت سے، بھائی کے مرے ہوئے گوشت سے اس لیے تشبیہ دی ہے کہ ظاہر بات ہے آپ جس کی غیبت کر رہے ہیں وہ آپ کا ایمانی بھائی ہوگا یا انسانی بھائی ہوگا، بہرحال وہ آپ کا بھائی ہے، اور اسے بیچارے کو خبر بھی نہیں ہے، گویا وہ مرا ہوا، اسے خبر بھی نہیں، اور آپ اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، اس کی بے عزتی کر رہے ہیں، تو یہ گوشت کھانا تعبیر ہے کہ اس کی بے حرمتی کرنا۔ اسی طریقے سے غیبت کرنے والا اس بھائی کی جس کی بھی غیبت کر رہا ہے بے حرمتی کرتا ہے، اس لیے قرآن میں بھی یہ تشبیہ دی گئی ہے۔ تو ثواب میں کمی ہو جائے گی لیکن روزہ اس کے ذمے سے اتر جائے گا، یعنی اس کا روزہ ہو جائے گا، رمضان کا روزہ، لیکن غیبت کا بھی گناہ ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے ثواب میں بھی کمی آ جائے گی۔ ایک سوال پنجاب سے، انہوں نے نام ظاہر نہیں کیا، انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی ہے اور وہ اس ویڈیو میں بھی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی، ان سے بھی درخواست یہی ہے کہ وہ ویڈیو کو اگر اپنے طور پر وضاحت کر دے کہ کون سا جز پوچھنا اس ویڈیو کے اندر تو بہتر ہوگا۔
توصیف صاحب گجرات کے انہوں نے پوچھا کہ قرآنی آیت میں نے اس میں ہاتھ لگا لیا ہے. ایک انہوں نے ایمیج بھیجی ہے جس میں لکھا ہوا انہو هو البر الرحیم. تو اب ان کا پوچھنا ہے کہ اگر ہم نے اس میں ہاتھ لگا لیا ہے تو کیا ہوگا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ قرآن یہ اتنا ٹکڑے کو قرآن کا حکم نہیں لگے گا. قرآن معجز ہوتا ہے, وہ کم سے کم آیت 2 آیت ہو, ایک ٹکڑا تھوڑی قرآن بن جاتا ہے. اور دوسرے کہ اس میں یہ جو ایک فریم ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ قرآن کی آیتوں سے زیادہ لکھا ہوا ہے, یعنی پورا ترجمہ ہے, اوپر بھی ہے اور پھر نیچے بھی ہے. کافی تفصیلی آپ کا جو آپ نے بھیجا ہے یہ کافی تفصیلی ہے, یہ ہم آپ کو دکھا بھی دیں. اس طرح کا یہ کافی تفصیلی ہے. تو اس میں ظاہر بات ہے کہ اگر اس کو فریم کو ٹچ کر لیا جائے, بلکہ اگر اس الفاظ کو بھی آپ ٹچ کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ یہ الفاظ بھی قرآن کے نہیں لگ رہے یہ ہم کو, اور اگر ہوں گے بھی تو اتنی کم مقدار ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں. اور ایک اور انہوں نے بھیجا ہے, غالباً میرا خیال ہے یہ ہے, ان اللہ عندہ علم الساعہ, یہ انہوں نے بھیجا ہے, یہ انہوں نے بھیجا اس کو ٹچ کرنے کے بارے میں. تو ہاں یہ تو قرآنی آیت ہے, اس میں چونکہ ترجمہ بھی ہے تو ایسی شکل میں اس کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. خاص طور سے اس آیت کو ہاتھ مت لگائیں. لیکن جو کہ مستقل قرآن نہیں ہے, یہ کسی چیز میں موجود ہوگا تو اس چیز کو آپ چھو سکتے ہیں. جیسے کوئی کتاب ہوتی ہے, اس کتاب کے اندر قرآنی آیت بھی ہوتی ہے لیکن حکم پوری کتاب کا لگتا ہے. تو غالب اگر قرآن ہو تو پھر آپ ہاتھ نہ لگائیں. تو اس اعتبار سے اب یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ کسی کتاب کا پیج ہے یا کیا ہے. تو اگر کوئی کتاب ہے یہ اور آپ نے خالی ایک پیج سلیکٹ کیا ہے تو جہاں پر قرآنی وہ آیت ہے وہاں پر ہاتھ نہ لگائیں. باقی اس پیج کو چھونا صحیح ہو جائے گا, کیونکہ وہ قرآنی اوراق نہیں کہلائیں گے, وہ بہرحال کتاب کے اوراق ہیں جس میں وہ آیت لکھی ہوئی ہے. تو یہ تھے آج کے سوالات جو آپ کے سامنے, یعنی مختصر سوالات تھے جو آپ کے سامنے سوالات پڑھ کر کے ان کے جواب دیے گئے. اب انشاءاللہ اگلی نشست ہوگی اور اس وقت تک کے لیے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.